2 سال پہلے عرفان مسیح نام کا ایک سینیٹیشن ورکر عمر کوٹ کے ایک ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اپنے علاقے کی گلیاں اور گٹر صاف کر رہا تھا تو پراپر اکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور پراپر پریکاشن نہ لینے کی وجہ سے اس نے کچھ ایسے ٹاکسک فیومز انہیل کیے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہسپتال لے کے گئے تو ہسپتال کے ڈاکٹرز نے اس کا علاج کرنے سے ریفیوز کر دیا کیونکہ رمضان تھا اور وہ روزے رکھ رہے تھے۔ یہ پاکستان کے سینیٹیشن ورکرز کی ریالٹی ہے اور آج ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم کیمپین جس کا نام ہے سویپرز آر سپر ہیروز اس کی طرف لانا چاہوں گی۔ اسکرین پہ ابھی ان کے ٹویٹر پیج، ان کے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز کی ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ پاکستان میں سینیٹیشن ورکرز جو حقوق کی فراہمی میں آپ اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کیمپین کو جوائن کریں۔ عرفان مسیح کی کہانی صرف ایک انسان کی کہانی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو ایک سسٹمیٹک پریجوڈس ہے سویپرز کے خلاف اور سینیٹیشن ورکرز کے خلاف، اس کی کہانی ہے۔ اس کہانی کے 2 پہلو ہیں اور میرے لیے اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو وہ ہے جو کہ اس کا مذہبی پہلو ہے۔ ہمیشہ سے بہت عرصے سے پاکستان کے اندر سینیٹیشن ورکرز جو ہیں ان کو نان مسلم کمیونٹیز سے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ لاہور کے اندر تقریباً 70% سینیٹیشن ورکرز کرسچن کمیونٹی سے ہیں اور کراچی میں یہ نمبر تقریباً 80% کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ایسا کام جو ناپاک ہے وہ مسلمان نہیں کر سکتے، وہ نان مسلمس کے لیے زیادہ سوٹڈ ہے، اور یہ ڈسکرمنیٹری اور نسل پسند قوانین جو ہیں وہ ہم نے اپنی کولونیل لیگیسی سے انہیریٹ کیے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اسلامک ریپبلک آف پاکستان بننے کے بعد ایک اسلامی کانسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود ہم ان قوانین کو امینڈ نہیں کر پائے۔ تو پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ عرفان مسیح کی کہانی اور ہمارے یہاں کرسچن سینیٹیشن ورکرز کی کہانی کیا پاکستان کی مائنورٹیز کی بھی کہانی ہے؟ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اوور آل پاکستان کی لیبر لاز اور ورکرز کی کنڈیشن سے تعلق رکھتا ہے، جس کے اندر سینیٹیشن ورکرز کا ایک اسپیشل رول ہے، کیونکہ سینیٹیشن ورک کے اندر کچھ اسپیسیفک ہیلتھ ہیزرڈز، کچھ اسپیسیفک میڈیکل پریکاشنز لیے جانے چاہیے۔ اس کے اندر جو نیگلیجنس ہے وہ لوگوں کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت سینیٹیشن ورکرز کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس کے تحت ان کو پراپر ٹریننگ ملے، ان کو پراپر اکوپمنٹ ملے اور ایسا کوالیفائڈ میڈیکل اسٹاف ہو جو ان کو اس چیز میں گائیڈ کرے۔ اور فائنلی کچھ مہینے پہلے اسلام آباد کے کچھ سینیٹیشن ورکرز نے کچھ سورسز سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی جو جابس ہیں وہ نہ صرف ان کی ہیلتھ اور ہائیجین کے لیے ہیزرڈس ہیں بلکہ جو ان کو ان جابس میں جو رویہ ان کے باسز ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، نمبر 1 نان مسلم ہونے کی وجہ سے اور نمبر 2 ناپاک کنسیڈر ہونے کی وجہ سے، وہ غیر انسانی رویہ ہوتا ہے۔ ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ آربیٹری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ملتی، اکثر اوقات ان کو منیمم ویج سے کم تنخواہ ملتی ہے، اور ان کے باسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی غیر اخلاقی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اتنے مشکل حالات، اتنی مشکلات سے گزر کے ہماری گلیوں، ہماری سڑکوں، ہمارے ملک کو صاف رکھتے ہیں تو پھر پلیز اس ٹریٹمنٹ کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں اور اس کیمپین کا حصہ بنیں۔ آپ سے آخر میں ایک سوال کروں گی، اگر صفائی نصف ایمان ہے تو پھر وہ لوگ جو ہمارے ملک کو صاف رکھتے ہیں، کیا ان کے حقوق کے لیے لڑنا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟